لاہور کی شامیں عجیب ہوتی ہیں۔ کہیں اذانوں کی آواز گونجتی ہے تو کہیں چائے کے ہوٹلوں سے قہقہے بلند ہوتے ہیں۔ انہی گلیوں میں ایک پرانی کوٹھی کے اندر مریم ناصر اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ مریم اسکول میں پڑھاتی تھی اور محلے کی ہر بچی کے لیے وہ استاد بھی تھی، بہن بھی۔ اس کے چہرے پر ایک سادہ سی چمک تھی، وہ چمک جو بنا میک اپ کے بھی لوگوں کے دل جیت لیتی ہے۔ وہ بھاری جسم کی مالک تھی مگر دل نازک۔ لوگ مذاق میں کبھی اے چاند مریم کہتے، کبھی پیاری موٹی میڈم، مگر وہ ہنستی رہتی۔ اس نے کبھی کسی کے تانے کو دل پر نہیں لیا۔ اس کی ماں نسرین بیگم ایک پرانی سرکاری ملازمہ تھی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ صرف ایک دعا کرتی تھی، اللہ میری مریم کے نصیب اچھے کر دے، قسمت کو جیسے یہ دعا سننی ہی تھی۔ ایک دن اسکول کے باہر ایک گاڑی رکی، اندر سے فاران اترا، صاف ستھرا، خوش لباس اور چمکتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ۔ اس نے اسکول کے بچوں کو تحفے دیے اور مریم سے کہا، اب کے پڑھانے کا انداز کمال ہے، میری بہن آپ کے بارے میں بہت بتاتی ہے۔ یوں ایک تعارف ہوا، پھر چائے کی ملاقات، پھر باتوں کا سلسلہ بڑھنے لگا۔ فاران ایک بینک میں افسر تھا، نرم لہجے میں بات کرنے والا، مذہبی مگر دنیا دار۔ مریم کو لگا کہ شاید یہی وہ شخص ہے جس کے لیے اس کی زندگی رکی ہوئی تھی۔ فاران کے الفاظ میں تسلی تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک الگ کہانی چھپی تھی۔ چند ہفتے بعد فاران نے نسرین بیگم سے مریم کا رشتہ مانگ لیا۔ محلے میں ہلچل مچ گئے۔ دیکھا، اللہ سب کی سنتا ہے، اتنا اچھا لڑکا، میڈم کا نصیب تو کھل گیا، سب خوش تھے۔ نسرین بیگم نے آنسو بھری آنکھوں سے دعا دی، اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹی۔ شادی بہت سادہ مگر پرخلوص تھی۔ نکاح کے وقت جب مولوی صاحب نے مہر کی رقم پوچھی تو فاران نے خود کہا، جو کچھ ان کے والدین نے چھوڑا وہ سب انہی کا ہے، میں صرف ان کی محبت چاہتا ہوں۔ یہ جملہ سب کے دلوں میں اتر گیا۔ مریم نے اس لمحے سوچا، یہ شخص مختلف ہے، مگر کچھ مہینوں کے بعد حقیقت کا پہلا رنگ بدلنے لگا۔ فاران اب کم بولنے لگا، رات دیر سے گھر آتا، کبھی فون پر کسی سے چھپ کر باتیں کرتا۔ مریم نے ایک رات پوچھا، کچھ پریشان ہو؟ تو وہ مسکرا کر بولا، نہیں، بس کام زیادہ ہے، تم تو جانتی ہو بینک کا دباؤ رہتا ہے۔ مگر مریم کا دل گواہی دے رہا تھا کہ کچھ غلط ہے۔ پھر وہ دن آیا جب مریم کے والد کی وفات کے بعد عدالت کا خط آیا۔ زمین، مکان اور ایک چھوٹی فیکٹری کا حصہ مریم کے نام ہو چکا تھا۔ مریم نے وہ خبر فاران کو خوشی سے سنائی۔ فاران نے مسکرا کر اسے گلے لگایا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک چمک آئی، وہ چمک جو لالچ کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اسی دن سے اس کے لہجے کا پیار بدلا، رویہ نرم مگر اندر سے سخت ہو گیا۔ کچھ ہفتوں بعد فاران نے کہا، مریم کیوں نہ ہم وہ فیکٹری بیچ دیں؟ میں نیا بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں۔ مریم نے نرمی سے کہا، امی کی یادیں جڑی ہیں وہاں سے، ابھی تو کچھ وقت گزرنے دو۔ فاران خاموش ہو گیا مگر اس کے اندر کوئی فیصلہ پکتا جا رہا تھا۔ ایک رات جب بارش برس رہی تھی اور بجلی کی روشنی کبھی آتی کبھی جاتی، فاران نے مریم کو کہا، چلو کہیں باہر چلتے ہیں، دل اداس ہے۔ مریم کو لگا شاید اس کا شوہر دوبارہ ویسا ہو گیا ہے جیسا پہلے تھا۔ وہ تیار ہوئی، نیلے دوپٹے میں لپٹی، اس کی آنکھوں میں امید کی چمک تھی۔ گاڑی راوی کے کنارے رکی، ہوا میں نمی تھی۔ مریم نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا، کتنا سکون ہے یہاں نا، جیسے سب درد رک گیا ہو۔ فاران خاموش بیٹھا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، مریم کبھی سوچا تمہارے بعد میرا کیا ہوگا؟ مریم نے ہنس کر کہا، یہ کیسا سوال ہے، میں کہیں نہیں جا رہی۔ فاران نے ایک لمبی سانس لی۔ بارش تیز ہونے لگی۔ اچانک اس نے دروازہ کھولا، باہر نکلا اور مریم کے قریب آ کر بولا، کبھی کبھی محبت بھی زہر بن جاتی ہے۔ مریم نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے ایک دھکا، ایک چیخ اور راوی کا پانی سب کچھ نگل گیا۔
فاران کچھ لمحے وہاں کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ پلٹا، گاڑی میں بیٹھا اور چپ چاپ شہر کی طرف چل پڑا۔ پیچھے صرف لہریں تھیں اور ایک عورت جو اندھیروں میں غائب ہو گئی۔ صبح کی خبریں معمول کے مطابق تھیں۔ کسی نے سڑک پر ایک گاڑی کی ٹائر کے نشان دیکھے، کسی نے دریا کنارے ایک دوپٹہ۔ مگر لاہور ایسا شہر ہے جہاں ہر دن نئے راز دفن ہوتے ہیں۔ کسی نے نہ دیکھا، نہ پوچھا۔ فاران کی زندگی پھر ویسی ہی چلنے لگی۔ 2 مہینے گزر گئے۔ فاران نے بینک سے استعفیٰ دیا، مریم کے نام کی جائیداد اپنے نام کر لی۔ اب وہ نیا بزنس مین تھا۔ نئی گاڑی، نیا فلیٹ اور چہروں پر نئی کہانیاں۔ مگر راتوں کو اسے نیند نہیں آتی تھی۔ کبھی لگتا کوئی کھڑکی سے جھانک رہا ہے، کبھی دروازے پر آہٹ سنائی دیتی۔ ایک صبح جب سورج کی پہلی کرن نکلی، راوی کے کنارے ایک عورت چلتی نظر آئی۔ ننگے پاؤں، گیلی چادر میں لپٹی، بال بکھرے، مگر چہرے پر سکون۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی، جیسے ہر قدم کے ساتھ زمین گواہی دے رہی ہو وہ واپس آ گئی ہے۔ شہر کے لوگوں نے اس دن عجیب خبریں سنے۔ کسی نے کہا دریا نے ایک لاش واپس کی، کسی نے کہا کوئی جن تھا۔ مگر وہ مریم تھی، وہ زندہ، خاموش، مگر اندر سے بھڑکتی ہوئی۔ بارش کے بعد کی صبح تھی۔ راوی کا پانی اب سکون میں تھا، مگر ہوا میں کچھ انکہا باقی تھا۔ ایک عورت گیلی چادر میں لپٹی آہستہ آہستہ شہر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ لوگوں نے اسے دیکھا تو پہلے تو ڈر گئے، پھر حیران رہ گئے۔ یہ تو مریم بی بی لگتی ہیں، کسی نے دھیرے سے کہا۔ مگر سب کو یاد تھا 2 مہینے پہلے مریم ناصر کو دریا نے نگل لیا تھا۔ اب وہ واپس کیسے آئی؟ مریم کچھ نہیں بولی۔ وہ بس چلتی رہی۔ اس کے قدموں کے نشان کیچڑ میں گم ہو رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سکون تھا۔ وہ سیدھی اپنے پرانے گھر کی طرف گئی۔ دروازے پر تالا لگا تھا۔ نسرین بیگم کا انتقال فاران نے خود سب کو بتایا تھا، مگر مریم کو سب یاد نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں صرف دھند تھی، صرف آوازیں، دھکا، پانی، خاموشی۔ لاہور کی شامیں عجیب ہوتی ہیں۔ کہیں اذانوں کی آواز گونجتی ہے تو کہیں چائے کے ہوٹلوں سے قہقہے، محلے والوں نے شور مچا دیا، بی بی زندہ ہے۔ اللہ کے کرشمے، کچھ نے دعا کی، کچھ نے شک کیا۔ پولیس بھی آ گئی۔ مریم نے صرف ایک جملہ کہا، میں مر کر بھی زندہ ہوں، اور جس نے مجھے مارا وہ ابھی سانس لے رہا ہے۔ یہ جملہ پورے محلے میں گونج گیا۔ مگر مریم کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ صرف خاموش رہ کر فاران کو اپنے گناہ کے سائے میں جیتے دیکھنا چاہتی تھی۔ ادھر فاران اپنی نئی زندگی میں مصروف تھا۔ وہ گلبرگ کے ایک فلیٹ میں رہتا تھا۔ ہر شام مہنگی پارٹیوں میں جاتا، نئی دوستیاں بناتا اور اپنے آپ کو ایک کامیاب آدمی دکھاتا۔ مگر رات کو جب وہ تنہا ہوتا، کمرے میں ایک خوشبو محسوس کرتا، وہی جو مریم کے کپڑوں سے آتی تھی۔ کبھی آئینے میں اس کا عکس دکھائی دیتا، کبھی کسی خواب میں اس کی آواز۔ ایک رات فاران نے شراب کے نشے میں خود سے کہا، میں نے اسے دفنا دیا تھا۔ تو پھر یہ احساس کیوں زندہ ہے؟ مگر احساس کبھی دفن نہیں ہوتا۔ اگلی صبح بینک کے پرانے گارڈ نے فاران کے دفتر کے باہر کسی عورت کو کھڑا دیکھا۔ سفید کپڑے میں، ہاتھ میں ایک نیلا دوپٹہ۔ وہ مسکرا رہی تھی، مگر آنکھوں میں آنسو تھے۔ گارڈ بھاگتا ہوا اندر گیا، سر، باہر ایک خاتون اب سے ملنا چاہتی ہے۔ کہہ رہی ہیں وہ مریم ہے۔ فاران کے ہاتھ سے کپ کافی گر گئی۔ کیا؟ کس نام کی؟ مریم ناصر، سر۔ وہ کہہ رہی ہیں آپ کے لیے کوئی امانت واپس لائی ہے۔ فاران کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ باہر نکلا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ صرف نیلا دوپٹہ زمین پر پڑا تھا، وہی جو اس رات مریم نے اوڑا تھا۔ فاران کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ فوراً گاڑی میں بیٹھا، راوی کے کنارے گیا۔ مگر وہاں صرف خاموشی تھی۔ اس رات وہ نیند کی گولیوں کے بغیر سو نہیں سکا۔
ख्वाब में मरियम आई, बाल भीगे हुए, चेहरा साकित, मगर लबों पर एक जुमला, तुमने मोहब्बत को मारा नहीं, तुमने खुद को दफना दिया है। फारान चीख कर उठा, पसीने में डूबा हुआ। उसने कमरे की बत्तियां जलाईं, मगर उसे लगा कोई दीवार के पार से देख रहा है। दूसरी तरफ मरियम वाकई जिंदा थी। एक दूर दराज गांव में एक माहीगीर ने उसे 2 महीने पहले बेहोश हालत में पानी से निकाला था। सर पर जख्म, जिस्म कमजोर, मगर दिल धड़क रहा था। जब होश आया, इसे सिर्फ इतना याद था कि किसी ने धक्का दिया था, और फिर अंधेरा। इस माहीगीर और उसकी बीवी ने इसे संभाला। आहिस्ता आहिस्ता मरियम ने बोलना शुरू किया, मगर एक लफ्ज नहीं बोली। फारान। अब वो शहर लूट आई थी, मगर इंतकाम के लिए नहीं, सच के लिए। उसने पुराने दोस्तों से राब्ता किया, अपने स्कूल के प्रिंसिपल से मिली। सब हैरान थे, सब रो पड़े। मरियम बेटी, तुम जिंदा हो? कैसे मुमकिन है? उसने बस कहा, अल्लाह ने मुझे वापस भेजा है, ताकि सच सामने आए। उसने पुलिस को बयान दिया, मगर सबूत नहीं थे। सबने कहा, मोहतरमा, शायद अब का जहन सदमे में है, मगर मरियम को यकीन था, एक दिन हकीकत खुद बोलेगी। इसी दौरान फारान की दुनिया ढेर होने लगी। नया बिजनेस डूब गया। पार्टनर ने पैसे लेकर भाग गया। अदालत से नोटिस आने लगे। बैंक ने अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। वो हर रात शराब पीकर चीखता, ये सब क्यों हो रहा है? मैंने क्या गुनाह किया है? मगर दिल में जवाब आता, तुमने मोहब्बत का खून किया है। एक दिन फारान मस्जिद के करीब बैठा रो रहा था। एक बच्चा गुजरा, हाथ में किताबें थीं। वो रुका और मासूम लहजे में बोला, अंकल, अब क्यों रो रहे हैं? फारान ने कहा, मैंने किसी को खो दिया है। बच्चे ने जवाब दिया, अल्लाह तो वापस भेज देता है, अगर दिल से मांगो तो। ये जुमला तीर की तरह लगा। फारान उठा, सीधा रावी के किनारे गया। वहां एक औरत खड़ी थी, नीले दोपट्टे में, जैसे वक्त रुक गया हो। वो पीछे मुड़ी मरियम थी। फारान के कदम रुक गए। आंखों में खौफ, लबों पर पसीना। ये ख्वाब है या हकीकत? मरियम आहिस्ता से बोली, नहीं फारान, ये वो हकीकत है जिसे तुमने दफन किया था। मैं वापस आई हूं अपने हक के लिए, अपनी मां के लिए, और इस मोहब्बत के लिए जिसे तुमने कत्ल किया। फारान पीछे हटा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हें नहीं मारा। मरियम की आंखों में आंसू आ गए। झूठ की इमारत सच के एक झोंके से गिर जाती है। तुम्हारा झूठ भी गिरने वाला है, फारान। वो चलती गई, मगर उसके कदमों की आवाज फारान के दिमाग में गूंजती रही। इस रात फारान को दिल का दौरा पड़ा, मगर वो बच गया। मगर जो सुकून गया, वो कभी वापस ना आया। अगले दिन शहर के अखबारात में एक खबर छपी, 2 माह बाद मारदेह औरत जिंदा वापस, शौहर पर शुबा मगर सबूत नदारद। शहर भर में चामगोइयां शुरू हो गईं। महल्ले की औरतें दरवाजों के पीछे बातें करतीं, वो तो कहती है, शौहर ने धक्का दिया था, मगर वो तो शरीफ आदमी लगता है, शायद कुदरत ने बदला लिया हो। मरियम अब एक दर्स देने वाले स्कूल में काम करने लगी। बच्चों को वो मोहब्बत के मानी सिखाती, मगर उसकी आवाज में दर्द छुपा होता। हर रात वो अपनी मां की तस्वीर के सामने बैठती और कहती, अम्मी, मैं वापस आ गई हूं। मगर इंसाफ अभी बाकी है। दूसरी तरफ फारान अब तन्हा था। दोस्त, इज्जत, पैसा सब खत्म हो चुके थे। वो अक्सर कब्रिस्तान जाता, मरियम की फर्जी कब्र पर बैठता और कहता, अगर तुम सुन सकती हो तो मुझे मुआफ कर दो, मगर जवाब में सिर्फ हुआ चलती। मगर एक दिन, जब वो मायूस होकर वापस जा रहा था, उसने एक आवाज सुनी, अल्लाह मुआफ नहीं करता जब तक इंसान खुद मुआफ ना करे। वो मुड़ा, मरियम वहां खड़ी थी। लाहौर की शामें अजीब होती हैं। कहीं अजानों की आवाज गूंजती है तो कहीं चाय के होटलों से लाहौर की रात फिर बारिश में भीग रही थी। सड़कों पर रोशनी के कतरे फिसल रहे थे, जैसे शहर के आंसू बह रहे हों। फारान कब्रिस्तान के गेट पर खड़ा था,
ہاتھوں میں پھول، دل میں خوف۔ ہوا میں وہی خوشبو تھی، گیلی مٹی، چمبیلی اور مریم کی یاد۔ اچانک ہوا کا ایک جھونکا آیا۔ درخت کے نیچے سفید لباس میں وہ کھڑی تھی۔ مریم۔ فاران کے قدم زمین میں دھنس گئے۔ یہ خواب ہے نا؟ یہ ممکن نہیں۔ مریم نے خاموشی سے قدم بڑھایا۔ اس کے چہرے پر وہی سکون تھا جو موت کے بعد ملتا ہے، مگر آنکھوں میں زندگی تھی، تیز، جلتی ہوئی۔ اللہ نے مجھے واپس بھیجا ہے، فاران نے لرزتی آواز میں کہا۔ میں نے تمہیں مارا نہیں، بس ایک لمحے کی غلطی تھی۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محبت کو غلطی نہیں کہتے، محبت امانت ہوتی ہے۔ تم نے مجھے نہیں دھکیلا، تم نے اپنی روح کو دھکیل دیا تھا اندھیرے میں۔ فاران زمین پر بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بغیر جیتا نہیں ہوں۔ مریم کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی۔ معافی؟ کیا تمہیں پتہ ہے میں 2 مہینے زندہ اور مردہ کے بیچ رہی۔ ہر دن، ہر رات تمہارا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا رہا۔ میں اللہ سے پوچھتی تھی اگر وہ محبت تھی تو سزا کیوں ملی؟ اور اللہ نے کہا سچ ابھی باقی ہے۔ وہ لمحہ لاہور کی ہوا میں تھم گیا، جیسے وقت رک گیا ہو۔ فاران نے سر جھکایا۔ میں سب کچھ واپس کر دوں گا، جائیداد، پیسے، سب کچھ، بس تم دوبارہ آ جاؤ۔ مریم نے آہستہ سے کہا۔ میں واپس نہیں آ سکتی فاران، کیونکہ اب میں وہ مریم نہیں رہی۔ میری موت نے مجھے بدل دیا۔ میں اب محبت کے نام پر نہیں، سچ کے نام پر زندہ ہوں۔ وہ چلی گئی۔ فاران وہاں بیٹھا رہا۔ پھول ہاتھ سے پھسل کر زمین پر گر گئے۔ اگلے دن شہر میں ایک ویڈیو وائرل ہو گئی۔ کسی نے قبرستان کے قریب ایک منظر ریکارڈ کیا تھا۔ فاران زمین پر بیٹھا اور ایک عورت اس کے سامنے کھڑی۔ لوگوں نے لکھا، لاہور میں مردہ بیوی کی روح شوہر کے سامنے آئی۔ خبریں پھیل گئیں۔ بینک کے ساتھی، محلے کے لوگ، سب سرگوشیاں کرنے لگے۔ یہ فاران ہے نا، جس کی بیوی مر گئی تھی۔ فاران کا کاروبار مکمل ختم ہو گیا۔ پولیس نے دوبارہ کیس کھولا۔ فاران نے لاکھ کہا وہ زندہ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، مگر کوئی یقین نہ کرتا۔ ادھر مریم نے خاموشی سے ایک NGO جوائن کر لیا۔ وہ عورتوں کو یہ سکھانے لگی کہ محبت کے نام پر ظلم برداشت مت کرو۔ اس کی کہانیاں سن کر لڑکیاں رو دیتی، مگر وہ صرف اتنا کہتی، خدا کے انصاف سے بڑا کوئی بدلہ نہیں۔ ایک دن فاران مسجد میں بیٹھا توبہ کر رہا تھا۔ اس کے پاس ایک پرانا دوست آ گیا، سلیم۔ یار فاران، میں نے تمہیں خبردار کیا تھا، دولت وقتی چیز ہے، مگر تم نے سنی نہیں۔ فاران نے سر اٹھا کر کہا، میں اب کچھ نہیں چاہتا، بس سکون چاہتا ہوں، مگر وہ سکون اس کے بغیر ممکن نہیں۔ سلیم نے آہستہ سے کہا، اگر وہ واقعی زندہ ہے، جا کر اس سے معافی مانگ لو۔ اسی شام فاران نے ہمت کی۔ وہ مریم کے اسکول گیا۔ دروازے پر کھڑا رہا۔ بچے کھیل رہے تھے۔ مریم اسٹاف روم میں بیٹھی کچھ کاغذات دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے اوپر دیکھا، فاران وہاں کھڑا تھا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو فاران؟ میں معافی مانگنے آیا ہوں، اس بار سچ میں۔ مریم نے لمحہ بھر سوچا، کیا تم جانتے ہو تمہاری وجہ سے میری ماں کا دل ٹوٹ گیا؟ وہ تمہارے جھوٹ پر یقین کرتی رہی اور اسی دکھ میں چلی گئی۔ فاران کے آنسو بہنے لگے۔ میں جانتا ہوں، میں سزا بھگت رہا ہوں، مگر اللہ کے لیے مجھے سچ کہنے دو۔ میں نے تمہیں دھکا دیا، مگر دل چاہتا تھا روک لوں، مگر اس لمحے میرے اندر شیطان بیدار تھا۔ میں نے لالچ کو محبت سمجھ لیا۔ مریم نے نظریں نیچی کر لیں۔ اب تمہیں اپنے گناہ کا سامنا خود کرنا ہوگا، عدالت میں، اللہ کے سامنے اور اپنے ضمیر کے سامنے۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ فاران دروازے پر کھڑا رہ گیا۔
اس نے سوچا شاید یہی انجام ہے، مگر انجام ابھی باقی تھا۔ اگلے دن پولیس نے فاران کو گرفتار کر لیا۔ نیا ثبوت ملا تھا، فاران کے بینک اکاؤنٹ میں مریم کی جائیداد کے پیسے منتقل ہوئے تھے۔ مریم عدالت میں خاموش کھڑی تھی۔ جج نے پوچھا، کیا آپ اپنے شوہر کو سزا دلوانا چاہتی ہیں؟ مریم نے آہستہ سے کہا، میں بدلہ نہیں چاہتی، میں سچ چاہتی ہوں۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ فاران نے نظریں جھکا لیں، آنکھوں سے آنسو بہے۔ چند ہفتے بعد فیصلہ ہوا۔ فاران کو جیل بھیج دیا گیا، دھوکہ، جھوٹ اور قتل کی کوشش کے الزام میں۔ جب وہ جیل لے جایا جا رہا تھا، مریم نے دور سے دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ مریم نے آنکھوں سے کہا، یہی انجام تھا۔ فاران نے لبوں سے کہا، مجھے معاف کر دو۔ وہ الگ ہو گئے، مگر ان کے دلوں میں ایک ہی سوال باقی رہا، کیا محبت واقعی مر سکتی ہے یا صرف شکل بدل لیتی ہے؟ مہینے گزرتے گئے۔ مریم اب اسلام آباد چلی گئی تھی۔ اس نے اپنی NGO کو نون سچ کا نام دیا۔ وہ عورتوں کے ساتھ انصاف کی مہم چلانے لگی۔ اس کے لیکچر ٹی وی پر آنے لگے۔ اس کی کہانی ہر دل کو ہلا دیتی۔ لوگ کہتے، یہ عورت موت سے بھی لڑ گئی۔ مگر رات کے سناٹے میں جب وہ تنہا ہوتی، وہ ایک ہی چہرہ یاد کرتی، فاران کا۔ اس کے دل میں اب بھی کہیں محبت زندہ تھی، مگر اس کے اوپر سچ کی چادر تھی۔ ادھر جیل میں فاران نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ دن رات عبادت میں مصروف رہتا۔ قیدی اس سے دعا کرواتے۔ وہ کہتا، میں نے جس کو مارنا چاہا، اللہ نے اسی کے ذریعے مجھے زندہ رکھا۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ وہی راوی، وہی نیلا دوپٹہ، اور مریم کہہ رہی تھی، محبت کا سچ کبھی نہیں مرتا، بس وقت چاہتا ہے کہ انسان بدل جائے۔ وقت گزر چکا تھا۔ لاہور کی گلیاں بدل گئی تھیں، لیکن یادیں وہی تھیں۔ مریم اب اسلام آباد میں تھی، اس کی NGO پورے ملک میں مشہور ہو چکی تھی۔ ٹی وی چینلز اسے خواتین کے حوصلے کی علامت کہنے لگے تھے۔ مگر جب وہ کسی انٹرویو میں کہتی، میں مر کر زندہ ہوئی ہوں، تو لوگ سمجھتے وہ محض مثال دے رہی ہے، کسی کو حقیقت کا اندازہ نہیں تھا۔ لاہور کی شامیں عجیب ہوتی ہیں۔ کہیں اذانوں کی آواز گونجتی ہے تو کہیں چائے کے ہوٹلوں سے لاہور۔ اس کے دل کے اندر اب بھی ایک خاموش درد زندہ تھا۔ فاران کا چہرہ کبھی کبھی یاد آتا، مگر اب وہ نفرت نہیں، افسوس محسوس کرتی۔ ایک رات وہ چھت پر کھڑی تھی، ہوا چل رہی تھی، چاند کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، آ اللہ، اگر وہ واقعی توبہ کر چکا ہے تو اسے سکون دے دے، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اسی لمحے کہیں دور، لاہور کی جیل میں، فاران سجدے میں گرا ہوا تھا۔ رب، اگر وہ مجھے معاف کر چکی ہے تو مجھے موت نہیں، زندگی کی ایک اور مہلت دے دے تاکہ میں اس کا حق ادا کر سکوں۔ اگلی صبح جیل کے مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ رمضان کا پہلا روزہ ہے۔ قیدیوں نے خوشی سے روزہ رکھا۔ فاران نے بھی نیت باندھی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے کسی نے اندر سے روشنی بھری ہو۔ جیل کے وارڈن اکثر کہتے، یہ بندہ کچھ اور ہی ہے۔ سارا دن قیدیوں کو قرآن پڑھاتا ہے، راتوں کو روتا ہے، مگر ایک دن فاران کو دل میں شدید درد ہوا۔ وہ گر پڑا۔ جب ہوش آیا، ڈاکٹر نے بتایا، اب کا دل بہت کمزور ہے، زیادہ دن باقی نہیں۔ فاران نے مسکرا کر کہا، میں تو پہلے ہی مر چکا ہوں، اب تو بس روح کو واپس جانا ہے۔ اسی دوران مریم کو بھی ایک خط ملا۔ خط پر جیل کی مہر تھی۔ خط کھولا، اندر چند سادہ الفاظ تھے، میں تمہارا قاتل نہیں، تمہارا مقروض ہوں۔ تم نے مجھے زندگی دی جب میں اندھیرے میں تھا، اگر ممکن ہو تو ایک آخری بار آ جانا۔ فاران۔ مریم کئی لمحے تک خالی نگاہوں سے کاغذ کو دیکھتی رہی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دل کہہ رہا تھا، جا، شاید یہی آخری مکالمہ باقی ہے۔ چند دن بعد وہ جیل گئی۔ دروازے کے پار ایک کمزور آدمی بیٹھا تھا، ہاتھ میں قرآن۔
चेहरे पर दाढ़ी मगर आंखों में नदामत का समंदर। मरियम अंदर आई। फारान ने नजर उठाई, दोनों की आंखें मिले। जैसे बरसों की खामोशी एक लम्हे में बोल उठी। तुम आ गई हो यहाँ, एक वदा निभाने। तुमने कहा था, सच सुन लो। फारान ने आंसू भरी आवाज में कहा, सच ये है कि मैंने तुम्हें मारा नहीं था। मैंने बस तुम्हें धक्का दिया, लेकिन इस लम्हे मेरे दिल ने कहा था, रोक लो। मगर हाथों ने नहीं माना। जब तुम गिरी, मैं भी टूट गया। मैं खुद को कभी मुआफ नहीं कर सका। मरियम खामोश सुनती रही। मैंने जायदाद, दौलत सब कुछ खो दिया। मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ, मोहब्बत चीज नहीं, एहसास है। तुम्हारे मरने के बाद मेरी जिंदगी मुर्दा हो गई। मरियम ने आहिस्ता से कहा, मोहब्बत कभी नहीं मरती, फारान। वो सिर्फ आजमाइश में छप जाती है। फारान की आंखों में रोशनी आ गई। क्या तुमने मुझे वाकई मुआफ कर दिया है? मरियम ने मुस्करा कर कहा, हाँ, क्योंकि मैं खुद अल्लाह के इंसाफ से बचना नहीं चाहती। मैं तुम्हें सजा नहीं, सुकून दे रही हूं। वो उठने लगी तो फारान ने हाथ बढ़ाया। एक बार दुआ कर दो, मरियम, कि मेरा रब मुझे भी मुआफ कर दे। और मरियम ने हाथ उठाए। आंखों से आंसू बह गए। आ अल्लाह, जिसने मेरे साथ जुल्म किया, तूने इसे नदामत दी। अब उसे मग़फ़िरत दे। जेल के कमरे में एक खामोश रोशनी फैल गई, जैसे किसी ने दिलों को धो दिया हो। कुछ दिन बाद खबर आई, जेल में कैदी फारान नासिर दिल के दौरे से इंतकाल कर गया। आखिरी वक्त में वो कुरान की तिलावत कर रहा था। मरियम ने वो खबर सुनी, दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस किया। ना खुशी, ना गम, बस सुकून। वो मस्जिद गई, सजदे में गिरी और कहा, आ रब, अब मेरा मकसद पूरा हो गया। तूने सच जाहिर कर दिया। अगले दिन इसने अपनी एनजीओ के दफ्तर में कुरान पढ़कर दुआ की, मैं मरकर जिंदा हुई थी ताकि दुनिया सच्चाई समझे। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो मौत भी उसे खत्म नहीं कर सकती। कुछ महीने बाद मरियम ने एक नई मुहिम शुरू की, मोहब्बत बराए सच्चाई। वो औरतों, मर्दों, सबको ये सिखाने लगी कि मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, झूठ नहीं। लोग रोते, तालियां बजाते और कहते, ये औरत जिंदा सबूत है कि अल्लाह कभी जालिम के साथ नहीं होता। एक दिन इसे डाक में एक छोटा सा पैकेट मिला। अंदर एक चाबी थी और एक नोट, ये तुम्हारी फैक्ट्री की चाबी है। मैंने तुम्हारा सब कुछ वापस किया। तुम्हारा कर्जदार फारान। मरियम ने चाबी को सीने से लगा लिया। उसने वाकई तौबा की थी। इस दिन के बाद मरियम ने कभी मुड़कर नहीं देखा। रावी के किनारे एक छोटा सा मकबरा था, वहां वो कभी कभी जाती, फूल रखती और कहती, मोहब्बत का इंतकाम मुआफी है, सच का बदला सुकून। और इस दिन जब लाहौर पर बारिश बरसी, हुआ में एक अजीब सा सुकून था, जैसे किसी ने कहानी मुकम्मल कर दी हो। लाहौर की शामें अजीब होती हैं। कहीं अजानों की आवाज गूंजती है तो कहीं चाय के होटलों से। लाहौर वक्त गुजरने के साथ मरियम की जिंदगी पुरसुकून हो गई थी, मगर उसके अंदर अब भी एक खला था, ऐसा खला जो किसी के जाने के बाद हमेशा रह जाता है। वो अक्सर शाम को दरियाए रावी के किनारे जा बैठती, हाथ में चाय का कप, सामने डूबता सूरज। हुआ के झोंके जब इसके बालों से टकराते तो उसे यूं महसूस होता जैसे कोई कह रहा हो, मैं यहीं हूं, बस नजर नहीं आ रहा। फारान अब माजी बन चुका था, मगर उसकी तौबा, उसकी नदामत और उसका आखिरी खत, ये सब मरियम के दिल में एक निशान की तरह हमेशा के लिए महफूज हो चुके थे। उसने अपने दफ्तर में वो खत फ्रेम करवा के लगा रखा था। नीचे लिखा था, मोहब्बत अगर सच हो तो वो मरकर भी जिंदा रहती है। मरियम ने अपनी एनजीओ के काम को बढ़ाया। वो शहरों से देहातों तक गई। लोग उसे मरियम बाजी कहने लगे, वो जो मरकर लौटी ताकि दूसरों को जिंदगी सिखा सके। हर तकरीर में वो कहती, खातीनों, मोहब्बत कभी जुर्म नहीं होती, मगर जब हम मोहब्बत में झूठ बोलते हैं तो वो खुद बद्दुआ बन जाती है। सच बोलना,
چاہے درد دے مگر آخر میں سکون دیتا ہے۔ ایک دن اسے بہاولپور کے قریب ایک چھوٹے گاؤں میں بلایا گیا جہاں عورتوں کے حقوق پر تقریب تھی۔ وہ وہاں پہنچی تو اسٹیج کے قریب ایک نوجوان کھڑا تھا جس کے چہرے پر وہی معصومیت تھی جو کبھی فاران میں دیکھی تھی۔ تقریب ختم ہوئی تو وہ لڑکا آگے بڑھا، بولا، میرا نام فہد ناصر ہے، میں فاران ناصر کا بھتیجا ہوں۔ مریم چند لمحے کے لیے رک گئی۔ فاران ناصر؟ جی، میرے چچا، وہ اکثر آپ کے بارے میں بات کیا کرتے تھے، کہتے تھے اگر کبھی جنت ملی تو وہاں سب سے پہلے مریم کو تلاش کروں گا۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بدل گئے تھے فہد، آخری وقت میں وہ سچے انسان بن گئے تھے۔ جی باجی، وہ ہمیں یہی سکھا گئے کہ سچ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ فہد نے ایک چھوٹا سا بیگ آگے بڑھایا، یہ ان کا قرآن ہے، انہوں نے کہا تھا اگر کبھی موقع ملے تو یہ مریم باجی تک پہنچا دینا۔ مریم نے وہ قرآن ہاتھ میں لیا، جلد کھولی، اندر ایک کاغذ رکھا تھا، اس پر لکھا تھا، میں نے تمہیں دنیا میں کھو دیا مگر امید ہے جنت میں ہم سچائی کے دامن میں دوبارہ ملیں گے۔ مریم کے آنسو ٹپک پڑے، اس نے وہ قرآن سینے سے لگا لیا۔ فاران، تم نے اب سچ جیت لیا ہے۔ اس دن کے بعد مریم نے اپنی زندگی سچ کے نام کر دی۔ وہ اسکول، ہسپتال اور خواتین مراکز بنواتی رہی۔ اس کی ایک تصویر اکثر اخبار میں چھپتی، سفید دوپٹہ، چہرے پر سکون، اور نیچے کیپشن ہوتا، وہ عورت جو مر کر بھی زندہ ہے۔ کچھ برس بعد مریم عمرے کے لیے گئی، مکہ کے صحن میں کھڑی تھی، ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اللہ اگر میری زندگی نے کسی ایک دل کو بدل دیا تو یہ تیری رحمت ہے، اور اگر میری موت نے کسی کو توبہ سکھائی تو وہ تیرا کرم ہے۔ دعا کے بعد وہ زمزم کے قریب گئی، چند قدم چل کر رک گئی۔ ہوا میں ہلکی سی خوشبو تھی جیسے کسی نے سرگوشی کی ہو۔ اب سکون ہے نا؟ مریم مسکرائی، ہاں بہت سکون ہے۔ جب وہ وطن واپس آئی، اس نے NGO کے دفتر میں ایک تختی لگوائی، سچائی محبت کی آخری منزل ہے۔ وقت گزرتا گیا، مریم کی عمر ڈھلنے لگی مگر چہرے پر وہی روشنی تھی۔ ایک شام وہ راوی کے کنارے بیٹھی تھی جیسے ہمیشہ، آسمان پر سورج ڈوب رہا تھا، پانی میں سنہری جھلکیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف شکل بدل لیتی ہے، کبھی دعا بن جاتی ہے، کبھی سبق۔ ہوا کا جھونکا آیا، دریا کے پار کہیں اذان کی آواز گونجی، اللہ اکبر۔ مریم نے آنکھیں بند کیں، لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی، پھر وہ خاموش ہو گئی۔ صبح جب لوگ آئے تو مریم وہیں بیٹھی تھی، چہرے پر سکون، ہاتھوں میں قرآن اور لبوں پر وہی آخری دعا میں مر کر لوٹی تھی، تاکہ لوگ جان سکیں محبت کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اس کی تدفین اسی کنارے ہوئی۔ NGO کے بچے، عورتیں، سب رو رہے تھے۔ کسی نے قبر پر پھول رکھتے ہوئے کہا، یہ عورت نہیں، دعا تھی جو سچ بولنے واپس آئی تھی۔ اور جب شام ڈھلی، لاہور کی فضاؤں میں ایک ہلکی روشنی پھیل گئی، شاید وہ مریم کی روح تھی جو بالاخر سچ کی روشنی میں لوٹ گئی تھی۔